السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ننجا پارٹ 3۔ لباس۔ عموماً یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ننجا سر تا پا سیاہ لباس میں ملبوس ہوتے تھے، تاہم اصل ننجا عام افراد جیسا لباس پہنتے تھے۔ ان کے لباس سمورائی سے مماثل مگر ڈھیلے نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑا رومال بھی ان کے پاس ہوتا تھا جو کبھی منہ چھپانے کے کام آتا تھا، تو کبھی بیلٹ، تو کبھی دیوار پر چڑھنے میں مدد دیتا۔ اس کے علاوہ ننجا کے استعمال میں آنے والے دیگر اجزائے لباس جیسا کہ ڈھال، ضرب، اختر وغیرہ کے بارے 100% یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اوزار۔ جاسوسی اور دشمن کے صفوں میں گھسنے کی خاطر ننجا کے پاس بہت سے اوزار ہوتے تھے۔ رسیاں اور آنکرے عام طور پر بیلٹ سے لٹکے ہوتے تھے۔ طے ہونے والی سیڑھی کا بھی تذکرہ ملتا ہے جس کے دونوں سرے مڑے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں اور پیروں میں اوپر چڑھنے کے لیے مددگار چیزیں چڑھائی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ چینی سوراخ کرنے والے آلات وغیرہ بھی عام تھے۔ دیواروں میں سوراخ کے لیے نوکیلے بھاری اوزار ہوتے تھے۔ چاقو اور چھوٹی آڑیاں بھی استعمال ہوتی تھیں۔ دیوار کے پار سے آواز سننے کے لیے بھی دستی آلے ہمراہ ہوتے تھے۔ ننجا کے لیے پانی پر چلنے کے لیے لکڑی سے بنی چوڑے جوتے بھی ہوتے تھے۔ ننجا کو زیر آب رکنے میں مدد دینے کے لیے مشقیں اور دیگر نالیاں بھی استعمال کے لیے دی جاتی تھی۔ ننجا عموماً بہت کم آلات سے کافی زیادہ کام کرنے کے قابل ہوتے تھے۔ ہتھیار۔ اگرچہ چھوٹی تلواریں اور خنجر بکثرت استعمال ہوتے تھے، مگر ننجا کا پسندیدہ ہتھیار کاتانا تھا جو پیٹھ پر رکھی جاتی تھی۔ یہ تلوار لڑائی کے علاوہ بھی بہت جگہ کام آتی تھی۔ مثلاً تاریکی میں اس کی نیام سے راستہ ٹٹولنے کا کام کیا جاتا تھا۔ اس تلوار کو دیوار سے ٹیک لگا کر اس کی مدد سے چڑھنے میں مدد لی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ تلوار کو نیلام میں رکھتے ہوئے اس میں مردچی، مٹی، ریت یا لوچون بھر دیا جاتا تھا تاکہ تلوار نکلتے وقت یہ چیز نکل کر دشمن کی آنکھوں میں پڑ جائے۔ کاتانا سے قبل سیدھی تلواریں مشتمل تھیں۔ ترشول، کانٹے، چاقو اور ستارہ نما تشتریاں مجموعی طور پر شوریکن کہلاتی تھیں۔ یہ ہتھیار ننجا کے علاوہ بھی دیگر لوگ استعمال کرتے تھے اور انہیں کسی بھی سمت پھینکا جا سکتا تھا۔ کمان کی مدد سے تیزی سے تیر چلائے جا سکتے تھے اور بعض ننجا کی کمانیں معمول سے چھوٹی ہوتی تھیں۔ زنجیر اور درانتی بھی ننجا کے پاس ہوتی تھی۔ اس میں زنجیر کی ایک جانب وزنی گولا جبکہ دوسری جانب درانتی ہوتی تھی۔ اسے کوساریاں اسے کوساری گاما کہتے ہیں۔ درانتی وغیرہ پکڑے جانے پر ننجا بطور مالی انہیں اپنے اوزار ظاہر کرتا تھا۔ جاپان میں 13ویں صدی میں منگولوں کے حملے کے ساتھ ہی بارود بھی چین سے پہنچ گیا تھا۔ بعد میں ننجا نے دستی بم وغیرہ بنانے شروع کر دیے تاکہ اس سے زہریلی گیس یا دھوؤں کے علاوہ دھاتی چیزیں بھی پھینکی جا سکتی تھیں۔ عام ہتھیاروں کے علاوہ ننجا کے پاس اور بھی بہت سے ہتھیار ہوتے تھے جن میں زہر، گوکھرو چوبی تلوار یا رودی سرنگیں، بلوگن، زہریلے تیر، تیزاب پھینکنے والی نلکیاں اور آتشی اسلحہ شامل ہے۔ فرار میں مدد کے لیے انڈے کے چھلکے اور بڑا سفوف بھی استعمال ہوتا تھا۔ افسانوی صلاحیتیں۔ مفوق الفطرت صلاحیتیں اکثر ننجا سے منسوب کی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں ہوا میں اڑنا، غائب ہونا، چہرہ بدل لینا، ایک سے کئی انسان بن جانا، جانوروں پر حکم چلانا اور 5 روایتی عناصر پر قابو پانا بھی ننجا سے منسوب ملتے ہیں۔ روایتی عناصر پر قابو پانا کسی حد تک ممکن ہے، جیسے کہ آگ جلانا وغیرہ، تاہم یہ ننجا کی پسپائی یا فرار کو چھپانے کے لیے ہوتی تھی۔ پتنگ کی مدد سے ہوا میں اڑنا۔ فرضی روایات ہیں کہ ننجا اس طرح اڑ کر دشمن کے صفوں میں اتر جاتے یا ان پر بم وغیرہ مارتے۔ حقیقت محض اتنی ہے کہ جنگوں کے دوران میں پتنگ سے پیغام رسانی کا کام کیا جاتا تھا۔ کوجی کیری۔ کوجی کیری ایک ایسی مشق تھی جس کو دہرانے سے ننجا کو موقوف الفطرت کام کرنے کی صلاحیت مل جاتی تھی۔ کوجی تومت سے نکلی تھی کہ وہاں بھی 9 الفاظ کو مخصوص ترتیب سے دہرانے سے جادو وغیرہ منسوب کیا جاتا تھا۔ چین میں بدھ مت کا بھی اس پر اثر ہے اور یہ 9 الفاظ بدھ مت کے دیوتاؤں سے متعلق ہیں۔ کوجی کی جاپان میں آمد شاید بدھ مت کے ساتھ ہوئی تھی، جہاں شوگیڈو بھی یہ خوب پھولی۔ یہاں بھی کوجی کے الفاظ بدھ مت کے دیوتاؤں تومت کی دیو مالا اور پھر شنٹو کامی سے منسوب ہوئے۔ مدراجو مختلف بدھ افراد ہاتھوں کے اشاروں سے ادا کرتے ہیں۔ شوگیڈو کے یا مابوشی سے اپنا
اسے اپنایا اور یہ روحانی شفا اور جادو اترنے کے عمل میں استعمال ہوتے تھے۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ ان سے ہونے والے اثرات میں جادو ٹونا اہم تھا۔ مشہور شخصیات۔ جاپانی تاریخ میں بہت سارے مشہور افراد کو ننجا کہا گیا مگر ان کی تصدیق آسان نہیں، مگر اہم مشہور شخصیات جو ننجا کہلاتی رہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ کوماوا کا مارو 13ویں-14ویں صدی۔ اپنے جلا وطن باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اس نے باپ کے قاتل کو اس کے کمرے میں گھس کر سوئی ہوئی حالت میں اس کی اپنی ہی تلوار سے قتل کیا۔ یاگیو مونیتوشی شیکیج رائی طرز کا مشہور شمشیر زن۔ ہاتوری ہانزو ایگا سے تعلق ہونے کے باوجود بلکہ ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد کی طرف سے ننجا کے بارے دستاویزات لکھنے کی وجہ سے کئی لوگ اسے بھی ننجا سمجھتے ہیں۔ وہ سینگوکو دو کا معروف ننجا تھا جس نے توکوگاوا کی جان بچائی اور پھر متحدہ جاپان کے حکمران بننے میں اس کی مدد کی۔ ایشیکاوا گوئیمون اس کے بارے کافی کہانیاں مشہور ہیں جو مصدقہ نہیں۔ فوماکو تارو اس کے بارے مشہور ہے کہ اس نے ہاتوری ہنزو کو مارا تھا کہ یہ دونوں دشمن تھے۔ موچیزوکی چیومے 16ویں صدی۔ یہ موچیزوکی موریٹوکی کی بیوی تھی جس نے بچیوں کو گیشا بننے کے لیے تربیت کا اسکول کھولا تھا اور جاسوسی بھی سکھاتی تھی۔ موموچی سینڈاویو 16ویں صدی۔ ایگا کے ننجا قبیلے کا ایک رہنما تھا جس کے بارے یقین کیا جاتا ہے کہ ایگا صوبے پر حملہ کے دوران میں اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ موموچی کا تعلق ہتوری کے قبیلے سے تھا۔ فیوجی بایاشی ناگاتو 16ویں صدی۔ اسے ایگا قبیلے کے 3 عظیم بڑوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ دیگر 2 افراد ہاتوری ہنزو اور موموچی ساڈایو تھے۔ مقبول ثقافت میں ایڈو دور میں ننجا کو مقبول ثقافت میں شامل کیا گیا اور ننجا سے متعلق داستانیں وجود میں آئیں۔ یہ داستانیں عموماً کسی تاریخی شخصیت سے منسوب کی جاتی تھیں۔ ننجا جاپانی اور مغربی مقبول میڈیا کی کئی قسموں میں شامل ہے جس میں کتابیں، کوگا ننپوچیو، ٹیلی ویژن ننجا واریر، پاور رینجرز ننجا سٹورم اور پاور رینجرز ننجا سٹیل، فلمیں، یو اونالی، لیو ٹوائس ننجا اسیسن، دی لاسٹ سامورائی، طنز، رائل الٹیمیٹ پاور، ویڈیو گیمز، تینسنچو، دی لاسٹ ننجا شینوبی، مورٹل کامبیٹ، اینیمے، ناروٹو، مانگا، باسیلسک، کامک، ٹین ایج میوٹنٹ ننجا ٹرٹلز، جی آئی جو، ارائیل، امریکن ہیرو شامل ہیں۔ یہ تھی ننجا کی تاریخ جو آج اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔